علی نور سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک امام کو شہید کر دیا جائے گا اللہ دوسرا امام عطا کرے گا، اور آج بھی وہ نور اس کائنات میں موجود ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا لیکن تجھے فائدہ ضرور دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد زیارت عاشوراء میں اب بحثیں تھوڑی حساس ہیں، اتحاد بین المسلمین کو بھی مد نظر آدمی رکھتا ہے، لیکن اتحاد کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ علمی بحث نہ کی، اور یہ بحثیں ہم نے سال مختلف شہروں میں کی، کم صورت میں سوشل میڈیا پہ زیادہ وائرل ہوئیں۔ الحمدللہ 20 کے قریب نوجوان صرف سندھ کے علاقے میں شیعہ ہوئے۔ یعنی جب آپ علمی بحث کریں، جیسے محمد علی مرزا علمی حوالے دیتا ہے، میں نے اکثر نوجوانوں کو کہا کہ جب FIRs کٹیں اور بحث چھڑی کہ شیعہ لعنت بھیجتے ہیں، ہاں ہم تو لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ سنت ہماری نہیں ہے، لعنت رسول نے بھی بھیجی ہے، لعنت اللہ نے بھی بھیجی ہے، ہاں سب سے پہلی لعنت تو خود شیطان پہ بھیجتا ہے، تو لعنت بھیجنا جرم نہیں ہے، سوال یہ ہے لعنت کس پہ بھیج رہے ہو؟ ایک ہے گالی، ایک ہے لعنت۔ گالی انسان تب دیتا ہے جب اندر میں انسان کو غصہ، خود کو خالی کرنے کے لیے گالی دیتا ہے۔ لعنت اندر کو خالی کرنے کے لیے نہیں ہے، لعنت اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پہلی بات، لعنت کا فلسفہ کیا ہے؟ ہاں؟ گالی سے زیادہ لعنت ہے۔ گالی کا اثر کم ہوتا ہے، اسی وقت تم نے غصہ اپنا نکال دیا، غصہ آیا کسی کو گالی دے دی، غصہ ختم ہو گیا تو گالی بھی ختم۔ لعنت کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا اس پر کبھی بھی اپنی رحمت نازل نہ کرنا، اپنی رحمت کے دروازے اس لعنتی بندے پہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کبھی بھی ہمارے چاہنے والوں پر لعنت نہ بھیجا کرو، کبھی بھی شیعہ پہ لعنت نہیں بھیجتا، کیونکہ لعنت سب سے بڑا عذاب الہی ہے کہ تم یہ کہو کہ خدا اس پر رحمت کے دروازے بند کر دو، اور جب رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ بندہ پھر شیطان کے دروازے پر داخل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی لعنت ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بحث تبرہ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر تولا ہے تو تبرہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب کلمہ پڑھتے ہو تو پہلے ہے لا الہ الا اللہ، پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم شرک کا انکار نہ کرو، پہلے شرک کا انکار ہے پھر توحید کا اقرار ہے۔ یہ ممکن نہیں کوئی کہے مجھے اہل بیت سے تو تولا ہے لیکن ان کے دشمنوں پر تبرہ نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا کہ مولا کوئی آپ سے تولا رکھے لیکن آپ کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کرے، تو امام فرمایا اس کی مثال کانے کی طرح ہے، یعنی ایک آنکھ والا ہے، اگر دو آنکھیں رکھنا چاہتے ہو تو تولا بھی تیرے اندر ہو، تبرہ بھی یہ تیرے اندر ہو، اور الحمدللہ ہم کانے نہیں ہیں، اللہ نے دونوں آنکھیں دی ہوئی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اللہ پر سلام، حسین پر سلام، اور دشمنان خدا پر بندہ لعنت کرے۔ زیارت عاشوراء میں 100 سلام ہیں، 100 لعنتیں ہیں۔ معصوم لعنت بھیج رہے ہیں تو لعنت کا کوئی بڑا مطلب ہوگا نا، معصوم سلام بھیج رہے ہیں تو اس سلام کو سمجھو، اس لعنت کو سمجھو۔ سلام جس پہ بھیجتے ہو اس پر رحمت ہوتی ہے، لعنت جس پہ بھیجتے ہو وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ہماری جو آیت الکرسی ہے وہ بھی ایک آیت والی نہیں ہے، 3 آیتیں اس میں ایک جملہ ہے اپنا جس میں بالطاغوت و یؤمن باللہ، پہلے طاغوت کا ہم انکار کرتے ہیں پھر ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی بندہ اللہ پر ایمان لائے لیکن طاغوت کا انکار نہ کرے۔ تو یہ بات تو ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہمیں تولا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تبرہ بھی ہمارے ضروری ہے۔ اب تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب خدا اس کو رحمت سے دور رکھے۔ دوسرا معصوم سے پوچھے گا مولا یہ لعنت کرتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا لعنت ہے اس شخص کی آئیڈیالوجی پر، لعنت ہے کفر والے مزاج پر، لعنت ہے شرک والے مزاج پر۔ اب شرک کا مزاج جس کے اندر بھی ہے اہل بیت لعنت بھیجیں گے، کفر کا مزاج جس کے اندر بھی ہے اہل بیت لعنت بھیجیں گے۔ اب ایک شخص پہ اہل بیت نے لعنت بھیجی، آپ سب اس کو جانتے ہیں، نام میں نہیں لوں گا یہاں سے، لیکن اس کے لیے تاریخ کیا لکھتی ہے؟ ایک مرتبہ ہم گالی دیتے ہیں، وہ جسٹ گالی ہوتی ہے،
ایک مرتبہ حقیقت ہوتی ہے. ایک گالی خدا قرآن میں دے رہا ہے، اللہ گالی دے رہا ہے، وَاتْلُ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمَ. اے حبیب یہ بد دہن، بد اخلاق، وعدہ خلاف اور زنا زادہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ جب کسی کو گالی دے وہ گالی نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہے. ہم جب کسی کو گالی دیتے وہ گالی ہوتی ہے، غصے میں دے دی ہم نے، لیکن اللہ غصے میں تو نہیں آتا. اللہ جب بھی جو جملہ کہتا ہے وہ حقیقت والا ہوتا ہے. اہل بیت نے اگر کسی کو بھی زنا زادہ کہا وہ حقیقت میں زنا زادہ تھا. اہل بیت اپنا غصہ نہیں اتار رہے تھے، اور لعنت جو کی لعنت ابدی ہے. زیارت عاشورہ میں جب آپ لعنت کرتے ہیں وہ لعنت ابدی، وہ سلام ابدی، یعنی خدا یہاں پر بھی لعنت وہاں پر بھی لعنت. لعنت ابدی سے مراد کیا ہے کہ مولا آپ لعنت ابد کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ اس لیے مراد ہے کیونکہ اس نے جو ظلم کیا ہے وہ ظلم بھی ظلم ابد تھا. کہ اگر یزید کے کارناموں سے کوئی یزید کے لشکر میں شمر بن رہا ہے یا یزید کے لشکر میں کوئی ابن زیاد بن رہا ہے اور قتل حسین سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے. یہ ایک ایسا شجرہ تھا جنہوں نے ہمیشہ کے لیے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. اگر علی جیسے استاد رسول خدا کے بعد ممبر پہ ہوتے تو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ہدایت ملتی. اتنے عظیم استادوں سے کائنات کو محروم کیا. یعنی تصور کرے گا رسول خدا کے بعد اہل بیت کا سلسلہ چلتا رہتا تو آج ہمارے بچے کس تربیت میں جنم لیتے. یعنی آج ہم اہل بیت کی تربیت میں بڑے ہوتے، آج ہم سیکولرزم لبرلزم کے نظاموں میں نہ پڑے ہوتے. آج جو بہترین نظام ہوتا وہ نظام اسلام ہوتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں تبرہ جو سب سے بڑا تبرہ کریں گے یہی اہل سنت کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ جب امام کا ظہور ہوگا. سب سے زیادہ جس کو تبرہ کریں گے اور ان کا اندر پریشان ہوگا کہ ارے اتنے سال ہم اتنی بدبختی میں رہے، یہ مسلمان کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان جنگل میں رہتا ہے اور جنگل میں وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، کبھی اس حیوان سے کبھی اس حیوان سے، تاکہ مجھے 2 لقمہ روٹی مل جائے، گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا مل جائے، میری جان بچ جائے. اب اس جنگل میں کوئی آدمی جائے اور ڈیلی بیسس پہ اسے دوپہر کا کھانا دے، وہ تو اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ تم نے مجھے اتنی محنت سے بچا لیا اور مجھے کھانا دے رہے ہو. اب یہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، جس طرح مسلمان تاریخ میں آئی ہوئی شخصیات کا شکریہ ادا کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ہے جنگل میں، انہوں نے نعمتوں کو نہیں دیکھا، اب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اب ایک دن ایک آئے اور اس جنگل میں رہنے والے انسان کو شہر میں لے جائے. اس جنگل میں بھٹکے ہوئے انسان کو کہاں لے جائے؟ شہر میں لے جائے. اور وہ دیکھے بھائی اس شہر میں تو گاڑی بھی ہے، بستر بھی ہے، گھر بھی ہے، اے سی بھی ہے، اتنی نعمتیں، کپڑے بھی ہیں، اور یہ بدبخت مجھے ایک لقمہ دے کے. اب یہ کتنا غصہ کرے گا اس پہ، کتنی لعنتیں بھیجے گا اس پہ. کہ جب ظہور حضرت مہدی ہوگا اور امام ان نعمتوں سے جب ان مسلمانوں کو آگاہ کریں گے، سب سے پہلی لعنت یہ خود ان پہ بھیجیں گے. کہ انہوں نے اتنے بڑے استادوں سے، اتنے بڑے علم سے، رسول کے سب سے بڑے نظام سے ہمیں محروم رکھا. تو امیر شام سے اہل بیت نے ہمیشہ بیزاری کی. جب FIRs کٹیں اور نوجوانوں نے غصے میں آ کر، کیونکہ زیارت عاشورہ میں لعنت تو ہے، ہم نہیں کہیں گے لعنت نہیں ہے، لعنت ہے. بنی امیہ پہ، نسل بنی امیہ پہ اہل بیت نے لعنت بھیجی. FIRs کٹیں اور نوجوانوں نے نیٹ پہ لکھ لیا فلاں پر فلاں پر فلاں پر لعنتیں. اور جب FIR کٹیں تو بندہ جیل میں. تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر دفاع اہل بیت میں قدم اٹھاؤ تو پھر قدم اٹھانے کے بعد علی کی طرح میدان میں کھڑے بھی رہنا ہوگا. اب ہوا کیا؟ فرط جذبات میں آ کر انہوں نے لعنت بھیج دی. FIR کٹی، پھر فون آ رہے ہیں مولانا چھوڑائیے. بھائی کیوں؟ کہ اماں رو رہی ہے گھر پہ. امام فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے، ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، بہت جلدی گرم بھی ہو جائے اور بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے. اس کا دماغ ماچس کی تیلی کی طرح نہیں ہوتا.
عقل مند ہوتا ہے فتنوں میں کیسے لڑنا ہے. بنا قبلہ یہ دیکھو کہ دشمن سے تجھے مقابلہ کیسے کرنا ہے پوچھو نا علماء سے. اپنے بلبوتے پہ جاؤ گے ظاہر فیار کٹ جائیں گے. فتنوں میں لڑنا کیسے ہے یہ تجھے علی سکھائیں گے. اگر تو لعنت بھیجے گا تو فیار کٹے گی. سیدھی بات ہے. یہاں مختلف فرقے رہتے ہیں. بہترین طریقہ آؤ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ لعنت کی لعنت بھی ہو جائے ایف آئی آر بھی نہ کٹے. چیزیں نیٹ پہ بے تحاشا موجود ہیں, بے تحاشا موجود ہیں, لیکن تھوڑا سینس کی ضرورت ہے, عقل مندی کی ضرورت ہے. میں نے کئی مجلسوں میں یہ حدیث رسول خدا کی پڑھی ہے, اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ رسول ایک اترائی سے نیچے آ رہے تھے اور رسول نے دیکھا ایک اپنا گدھا ہے, اس گدھے پر ایک سوار ہے, ایک قائد ہے. ایک عربی میں کہتے ہیں راکب جو چڑھے, قائد جو چلائے, سائق بھی کہتے ہیں. رسول نے ان کو دیکھا, فرمایا سوار پر بھی لعنت, جو دھکا دے رہا ہے اس پر بھی لعنت, جس کے ہاتھ میں رسی ہے اس پر بھی لعنت. اور تینوں کے نام محمد علی مرزا نے بتائے بھی ہیں. جو سوار تھا ابو سفیان تھا, جو دھکا دے رہا تھا وہ یزید تھا, جو چلا رہا تھا وہ معاویہ ابن ابو سفیان. یزید یہ والا یزید نہیں, یہ یزید تھا اس چھوٹے یزید کا چچا, ابو سفیان کا بھائی. یہ تینوں چلا رہے تھے. تو میں نے کہا تم کیوں لعنت بھیجتے ہو؟ بہترین کام یہ ہے کہ رسول کے قول کو اپنے فیس بک پہ ڈال دو. ہم کیوں بھیجیں؟ جس پہ رسول نے بھیجی ہے وہ جس لوگوں کو انفارم کرو کہ بنی امیہ کے لیے رسول نے کیا کہا, بنی تمیم کے لیے رسول خدا نے کیا کہا. جتنی قبیلے تھے رسول کے فرامین اور اہل سنت کی کتابوں سے لاؤ. آج سب سے زیادہ جو مفتی ڈرا ہوا ہے وہ اس سے ڈرا ہوا ہے کہیں یہ ہماری کتابیں ہمارے بچوں کو نہ پڑھا دیں. سب سے بڑا خوف ان کو یہی ہے, اور آپ کو اس خوف کو ختم کرنا ہے کہ وہ اہل سنت کا جوان جو اپنے وجود میں اویئرنیس چاہتا ہے. محمد علی مرزا ایک جوان تھا, 2 سے 2.5 ملین اس کے فالوور ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب آتش ہے اس جوان میں. ان مولویوں نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے. بھئی شیعہ مولوی کا ایک موقف ہوتا ہے, ٹی وی پہ جاتا ہے, سامنے 3 بیٹے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بیچارہ شیعہ ہوتا ہے, سامنے 3 بیٹے ہوتے ہیں. اب شیعہ سے پوچھتا ہے نماز کیسے ہو, کہتا ہے بھئی یہ ہمارا طریقہ ہے. سامنے اہل سنت کے 3 مسلمانوں کے 3 بڑے مولوی, وہ کہتا ہے نہیں یہ, وہ کہتا ہے نہیں یہ. اب جو سادہ مسلمان جو صبح جاب کرتا ہے شام کو گھر آتا ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بریلوی حنفی ہوتا کیا ہے, وہ صرف کہتا ہے میں ہوں اہل سنت. اب وہ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے. مولویوں کو ابھی تک پتا نہیں لگا کہ دین کیا ہے. یہ اتنا پڑھ کے خود کو مفتی بھی کہہ رہے ہیں, حافظ قرآن بھی کہہ رہے ہیں, اور ابھی تک لڑ رہے ہیں, تو ہم کس دین پہ عمل کریں؟ تو آج یہ جوان بڑی آتش میں اور پریشانی میں ہے, اور اگر اس کی آتش کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ بس اہل بیت کا علم بجھا سکتا ہے. جو علم, جو خزانہ اہل بیت نے, اور افسوس یہ کہ ہم خود اپنے خزانوں سے آشنا نہیں ہیں. یہ باتیں تو الگ. ایک مومن بزنس مین تھا بڑا, اس نے کہا کہ میں نے اپنے بزنس مین دوست کو کوئی زیادہ حوالے نہیں دیے, صرف دعائے کمیل سے میں نے اس کو شیعہ بنا دیا. ایک دعائے کمیل اس نے پڑھی, کہا یہ کلام مجھے نہیں لگتا کسی معمولی انسان کا کلام ہے. کہ اگر میں کسی کی تعریف کرنے پر آؤں 2 لائنیں 3 لائنیں, لیکن یہ کون ہے جس نے اللہ کی تعریفوں میں لائنیں ختم ہی نہیں ہوتی, الفاظ کا خزانہ. اس نے کہا بھی تم نے دعائے کمیل دیکھی ہے, کل آؤ میں تجھے حسین کی دعائے عرفہ دیتا ہوں. اور جب اس نے دعائے عرفہ پڑھی اس نے کہا واقعاً یہ علم الہی ہے, کوئی عام بندہ ایسا علم نہیں رکھ سکتا. آپ کے پاس خزانے موجود ہیں اہل بیت کے. ایک خزانہ ہے اہل بیت کو لوگوں کے سامنے رکھو. دوسرا تھوڑا سا ان کی ہسٹری ان کو بتاؤ. یہ ڈرتے ہیں ہماری ہسٹری بتائی جائے. امام نے مروان پہ لعنت کی. تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب مروان پیدا ہوا تو رسول مکے میں رسم تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا رسول کے پاس لاتے تھے, یا رسول اللہ اس کا نام رکھیے. کہ جیسے یہ بچہ آیا رسول نے کہا دعی ابن دعی, ملعون ابن ملعون. رسول خدا کے جملے آئے, یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اپنی زندگی میں جس پہ رسول لعنت بھیجیں, ساری کتابوں میں حوالے موجود ہیں. رہی بات امیر شام کی, صرف ایک حوالہ دوں گا تاکہ آپ کو مینٹلٹی کا پتہ چلے
کہ ہمارا دین تحقیق والا دین نہیں، طوطے والا ہے. میں نے اس سال اس پہ لوگوں نے کلپ بھی بنائے ہیں کہ لوگوں نے کہا مولانا ہمیں لوگ کافر کافر کہہ رہے ہیں. میں نے کہا غصہ نہ کرو ان لوگوں پہ، یہ بیچارے ہیں. کیوں غصہ نہ کریں؟ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. میں نے کہا گھر میں چلے جاؤ اور پنجرے میں بند طوطا ہو، وہ تجھے گالیاں دے، غصہ طوطے پہ کرو گے؟ طوطے پہ کیسا غصہ؟ طوطا تو وہی بولتا ہے جو اسے سکھایا جاتا ہے. یہ مدرسوں میں طالب علم نہیں بناتے، طوطے بناتے ہیں. میرے بڑے نے یہ کہا یاد کر لے، ہاں فلاں کتاب میں یہ لکھا یاد کر لے. اہل بیت ذہنوں کو کھولتے تھے، بندے کو سوچنے پر مضبوط کرتے تھے. اپنا دعا اپنا آیت الکرسی میں کہ لا اکراہ فی الدین لآیات مثلا لأولی الالباب لہم آذان لا یفقہون. ان کے پاس کان ہیں پر سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس عقل ہے پر عقل سے استفادہ نہیں کرتے. میرے دین میں کوئی جبر نہیں، میرے دین میں کوئی زبردستی نہیں. کیا مطلب؟ اگر تو ضد پہ اڑ گیا، مثلا تجھے حق کا پتہ چلا لیکن کہے نہیں میں تو عمل نہیں کروں گا، میرے آبا و اجداد نے نہیں کہ میں کیسے کر سکتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں یہ ایمان تجھے جہنم میں لے جائے گا. ایمان یہ ہے جب حق کا پتہ چلا، اور کو جیسے حق کا پتہ چلا فوراً حسین کے لشکر میں آ گیا. جیسے تجھے حق آئے، کیونکہ تجھے نہ باپ کی قبر میں جانا ہے نہ مولوی کی قبر میں جانا ہے. ابھی اہل سنت کی کتابیں نہیں پڑھتے، پڑھنی چاہیے. اور میں نے اس سال ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، ریسرچ فرام سنی بکس یا تحقیقی دستاویز. یہ 80s میں کتاب لکھی گئی، جس زمانے میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسمبلی سے جیسے دوسرے فرقے کو کافر قرار دیا گیا تھا، اسی طرح شیعہ کو بھی ڈکلیئر کیا جائے کہ شیعہ کافر ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی. اس کتاب کے جواب میں ہمارے ایک محقق نے تحقیق کی اور مور دین 1200 صفحات پر یہ کتاب مبنی ہے. تحقیقی دستاویز اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ایسی روایات جن کو پڑھ کے آپ کے کان کھڑے ہو جائیں، ان کتاب ایسی روایتیں کہ مسلمان پڑھ نہیں سکتا. اتنے میسیجز آئے مولانا وہ کتاب دیں. آج انشاءاللہ میں اپنے فیس بک پیج پر اس کتاب کو چڑھا لوں گا. اس کتاب پہ کیونکہ پاکستان میں بین ہے، کیونکہ جیسے چھپی اس کی تقریباً 10,000 کاپیز بنی اور جیسے مارکیٹ میں آئی تو تہلکہ مچ گیا. یہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے تھے. بڑی اس کی کتاب میں بڑی ایسی احادیث اور ایسی روایات کہ خود اہل سنت کو پتا چلے کہ میری کتابوں میں روایتیں کیسی، جن کو میں صحیح کہتا ہوں تو روایتیں پڑھو. کیسی روایت کو تمہاری عقل مانتی ہے، کہ تمہارا فہم و شعور مانتا ہے، تو بین کر دیا گیا. پھر ہم نے اس کو PDF کی صورت میں 2002 میں اس کو تقسیم کیا تھا. اس سال پھر کیونکہ یہ مسائل ہوئے تو یہ ہر جوان ہر شیعہ محقق کے گھر میں کتاب ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے فوراً یہ کتاب کھول کے دکھاؤ بھائی یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس شام جب پیدا ہوئے ان کے 4 لوگ دعوے دار تھے. یہ تاریخ میں مستدرک حاکم نے بھی لکھا، زمخشری نے بھی لکھا. لیکن میں آپ کو سوچ بتانا چاہتا ہوں، جس سوچ نے رسول خدا کے جانے کے بعد مسلمان کو ڈبو دیا، جس سوچ نے فیک عقیدہ، ایک بندہ 1400 سال پہلے مثلا یزید مر چکا، اس کے لیے مسلمان خود کو جہنم میں بھیج رہا ہے. اگر تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے گا تجھے کون سا فائدہ ملے گا؟ تو کیوں اپنی قبر کو خراب کر رہا ہے؟ تو کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے؟ لیکن جب آدمی طوطا پرور بن جائے، جب اس کے ذہن میں عقل و عقلانیت ختم ہو جائے، بس وہی کرے جو مجھے کہا گیا، میں سوچوں گا نہیں. تو زمخشری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے 4 دعوے دار تھے. لیکن آپ کو ہنسی آئے گی کہ جب وہ 4 کے نام لکھتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں 4 رضی اللہ عنہ. یعنی آپ حیرت میں پر یہ عقیدہ ہے. یعنی جب ہم کتاب پڑھ رہے تھے 4 رضی اللہ عنہ
اس رضی اللہ عنہ کے دعوے دار تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور فرمایا مکے میں مشہور تھا کہ یہ ان کے والد جو ہیں، ان ہستی کے والد جو ہیں وہ مسافر ابن ابی عمرو ہیں، یہ غلام تھے جناب ابو سفیان کے رضی اللہ عنہ کے، بقول ان کے، میں نہیں کہتا، میرا کلپ بھی ہے کہ میں بڑے بڑے علماء ان کے نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں قطعاً نہیں کہتا رضی اللہ عنہ، احترام مقدسات کا اپنی جگہ پر میں جناب لگاتا ہوں، حضرت لگاتا ہوں، کیونکہ رضی اللہ عنہ کہنا یہ شرعی مسئلہ ہے، آدم احترام ہے۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھو، میری لعنت ہو ان پر رضیت، جو ان کے عمل سے راضی ہوا۔ جب آپ رضی اللہ لگاتے ہیں مطلب خدا تو اس سے راضی ہو جا۔ اگر آپ قاتل زہرا کے سامنے رضی اللہ لگائیں اور کہیں خدا تو اس سے راضی ہو جا، مطلب میں بھی اس کے عمل سے راضی ہوں۔ تو مقدسات کا احترام کرو، حضرت لگاؤ، جناب لگاؤ، لیکن شرعاً فقہ تشیع میں آپ رضی اللہ نہیں لگا سکتے۔ رضی اللہ اسی کے ساتھ لگا سکتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو اور جس سے بطول راضی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ طیبہ، طاہرہ، سیدہ، صدیقہ، مقدسہ، مصدقہ، مطہرہ، منورہ، عابدہ، زاہدہ، ماجدہ، ساجدہ، شاہدہ، صابرہ، شاکرہ، صادقہ، کاملہ، عادلہ، فاضلہ، نافعہ، رافعہ، شافعہ، حوریہ، منصورہ، علیمہ، حلیمہ، حکیمہ، فہیمہ، نعیمہ، ہادیہ، مہدیہ، محدثہ، مومنہ، ام الائمہ، ام ابیہا، ام الخیرہ، ام الحسنین، ام السبتین، زکیہ، تقیہ، نقیہ، راضیۃ المرضیہ، عالمہ غیر معلمہ، بذات الرسالہ، ضمانت فتح مباہلہ، کنیز خدا، دختر حبیب خدا، زوجہ شیر خدا، بنت خدیجہ الکبریٰ، مادر سید الاولیاء و سید الشہداء، خاتون جنت، بطول عذرا، عطیہ خدا، چاہتے مصطفیٰ، عزت مرتضیٰ، فخر آسیہ، ہاجرہ، مریم، حوا، سارہ، عظمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بلندتر صلوات۔ مرحوم مولانا ضمیر اختر نقوی صاحب کو جب کہا گیا تھا نا کہ ہم بھی مجلسیں رکھتے ہیں، آپ آئیے ہمارے بڑوں کی فضیلت میں پڑھیے اور آپ رکھیے ہم آئیں گے، تو انہوں نے ایک نقضی جواب، ایک ہوتا ہے حلی جواب، ایک ہوتا ہے نقضی جواب۔ جب مناظرہ ہوتا ہے تو بہترین جواب ہوتا ہے نقضی جواب، تو انہوں نے مناظرتاً نقضی جواب دیا کہ بھائی علی کا ذکر ختم ہی نہیں ہوتا، یا علی، یہ تھا نقضی جواب۔ حلی جواب یہ تھا کہ وہ بولتے ٹھیک ہے آپ رکھو ہم آئیں گے۔ اب فضائل ہوں تو بندہ پڑھے نا، اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ان کے فضائل ہیں، اگر یہ ہمیں بلائیں گے تو ہم یہ چیزیں پڑھیں گے اور آپ کی کتابوں سے پڑھیں گے، تو وہ خود بھی ان کے لیے مجلسیں نہیں رکھتے، ان کو پتا ہے پڑھیں تو کیا پڑھیں، لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو حنیف قریشی بھی بولتا ہے۔ اپنے ہمارے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو شیعہ مولوی سے زیادہ پڑھن کا، جب علی کی فضیلت ہی ایسی ہے وہ بولے گا، ممکن ہی نہیں بولے، ان کی اپنی کتابوں میں اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں وہ بولنے پر مجبور ہیں۔ اس کی ولایت کی حدیں کیا جانے، واہ واہ، ہم بلا اس کی ولایت کی حدیں کیا جانے، جس کے اترنے کی جگہ ہو کعبہ، ارے اس قرآن کو دنیا میں علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، اب قبلہ طاہر القادری صاحب نے بھی مناقب علی بن ابی طالب پہ، میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، کہہ رہے تھے میں 4-5-6 جلدوں پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں صرف مولا علی پر، یعنی وہ بھی اگر کسی صحابی پہ مناقب کی کتاب لکھنا چاہیں علی کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ اور کسی نے غلط کیا تھا کسی صحابی کی بارے میں، کچھ جیسے جملات کہے تھے، تو حنیف قریشی بہت فرط جذبات میں تھا اور اسلام آباد میں وہ تقریر بھی کی، اس نے ریلی بھی نکالی،
تو میں اس کی پوری تقریر سن رہا تھا غور سے، کہ میں دیکھ رہا تھا یہ اس کی فضیلت میں بولے گا کیا. پوری تقریر واقعا میں نے سنی کہ دیکھوں، اب ظاہر مجمع کو بتانا ہے کہ شیعہ نے کس کی توہین کی ہے. تو میں نے کہا پوری تقریر میں کوئی 6 حدیثیں پڑھے گا، 6 آیتیں پڑھے گا. خلاصہ یہ تھا تم نے اس کی توہین کی جس کے کاندھوں پر نبی چڑھے تھے. خلاصہ فضیلت یہ تھا. لیکن جب یہی حنیف قریشی جب علی کے فضائل بیان کرنے پر آتا ہے تو زبان فضائل بیان کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے. وہ خود پریشان تھا، میں نے فضیلت بتا دی کہ نبی کاندھوں پہ چڑھے تھے، مجمع نعرہ کیوں نہیں مار رہا. اور جب علی کے فضائل بیان کرتا ہے تو خود ان کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ بنی بنائی فضیلتیں بیان کرنے میں اثر نہیں ہوتا. وہ فضیلت جو نبی کی زبان سے نکلتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ اپنا اثر خود چھوڑ جاتی ہے. کوئی بات نہیں، کھلم کھلا ایک دعوت ہے. آپ کانفرنس رکھیے علی پر اور کانفرنس رکھیے دوسرے صاحب پر. ہم آتے ہیں علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور آپ بھی دوسروں کے فضائل پڑھیں کہ نبی کی زبان سے سب سے زیادہ کس کی فضیلت نکلی، وہ فضائل آپ بتائیں. اور ہم ہمیشہ اس منبر سے آج تک ہم یہ نہیں کہتے فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے بارے میں کیا کہا. ہم ہمیشہ منبر سے اگر جب مولا علی کی بات ہو، امام حسین کی بات ہو، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بات ہو، ہمیشہ اس منبر سے یہ بتاتے ہیں کہ صحابی نے صحابی کے بارے میں نہیں، رسول نے علی کے بارے میں کیا کہا، اللہ نے علی کے بارے میں کیا کہا. تو آپ بھی جب منبروں پہ آئیں ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ نے اس صحابی کے بارے میں کیا کہا، رسول نے اس صحابی کے بارے میں کیا کہا. تو یہ ہوگا عقیدہ رسول کا اور اللہ کا عقیدہ. ہم منبر سے جب بھی آتے ہیں فرماتے رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. رسول نے کہا تھا یا علی انت منی منزلۃ ہارون من موسی. رسول نے کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. رسول نے کہا تھا غدا لاتین رجلا کرارا غیر فرارا. یہ رسول نے کہا تھا. رسول نے کہا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین. رسول نے کہا تھا النظر الی وجه علی عبادت. رسول نے کہا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی. رسول نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے علی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما، یہ دونوں بیٹے جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا ان دونوں سے بہتر ہے. باب مدینۃ العلم مقصود حل عطا مطلوب کل کفا منصوب انما قسیم النار والجنہ مرشد جن و بشر صدر ایوان امامت مخدوم اعظم ہادی اعظم اشیاء عالم قدوت الاطہار عسکریت کا پیغمبر راکب دوش پیغمبر علم کے رازداں عقل کے پاسباں جانے اولیاء کانے حیا معرفت کی انتہا صاحب ذوالفقار صاحب ممبر سلونی صاحب لوائے حمد صاحب بسر رسول علمدار رسول شوہر بطول دماد رسول نفس رسول وارث ممبر رسول وارث قرآن ناطق قرآن مفسر قرآن مولود کعبہ شیر خدا مشکل کشا بت شکن خیبر فگن فاتح بدر حنین استاد جبریل ناصر انبیاء شار علم نبی حیدر قرار غیر فرار ابو تراب شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار مظہر العجائب والغرائب امام المشارق و امام المغارب اسد اللہ الغالب علی غالب علی کل غالب اسد اللہ عین اللہ ید اللہ کرم اللہ وجہ اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ حبل اللہ لسان اللہ اذن اللہ صراط اللہ ولی اللہ اسم اللہ کرمت اللہ باب اللہ عنایت اللہ حجت اللہ امین اللہ نعمت اللہ سبیل اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین امام الزاہدین امام العابدین امام الفاتحین امام الشاکرین امام الصابرین امام العادلین
امام الصابرین، امام الاولین، امام الآخرین، امام الصائمین، امام المصلین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، قاتل المشرکین، قاتل المنافقین، میزان اعمال المومنین، صراط مستقیم، امام مبین، فخر آدم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علی اکنارہ جتنے بھی اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں وہ رسالت کی زبان سے پڑھتے ہیں. حدیثیں لکھو کہ نبی نے علی کی فضیلت میں کتنی باتیں کی. قرآن کی آیت ہے سد الابواب، سارے دروازوں کو بند کیا، صرف ایک دروازے کی اجازت تھی کہ کھولا جائے. کیوں بند کر دیا گیا؟ وہ ایک دروازہ کس کا دروازہ تھا؟ ولی المرتضیٰ کے گھر کا دروازہ تھا. اتنے فضائل. اب قرآن آئے وہ آئے انما ہو، وہ آئے مباہلہ ہو، وہ آئے ولایت ہو، وہ آئے تطہیر ہو، جتنے فضائل اہل بیت کے آئے وہ خود بھی جب فضیلت بیان کرنے پر آئے تو اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. برائے خشنودی علی ابن ابی طالب بلندتر صلوات. تبھی زیارت عاشورہ میں ارحام الشامخہ کا ذکر ہوا. اسلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ، وہ اسلاب جو نجس ہیں اور وہ ارحام جو پاک ہیں. کہا کہ تم نجس ارحام سے ہو اور اسلاب سے ہو، ہم پاک رحموں سے پیدا ہوئے ہیں. تبھی جب یہ خط لکھتے تھے مولا علی کو، اور مولا علی، اب یہ اہل سنت کے چند علماء کا نام لو، جیسے عبید اللہ ابن موسیٰ احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں. یہ اپنی محفل میں اگر کوئی امیر شام کا ذکر بھی کرتا تھا یہ اس کو محفل سے اٹھا دیتے تھے کہ جب تک یہ بندہ نہیں جائے گا میں محفل میں نہیں. ایون جس کا نام بھی اس کے نام پہ ہوتا تھا. یعنی یہ نہیں کہ صرف شیعہ مستدرک حاکم والے امام احمد ابن حنبل ہو گئے. آلوسی مشہور عالم ہے، وہ تو یہ کہتا ہے جو یزید پہ لعنت نہیں بھیجتا، میں تو تعجب میں ہوں کوئی اس پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتا. بڑی وہابیوں نے سعودی عرب میں کوشش کی اس کی کتابیں نہ چھپیں. اہل سنت کا عالم ہے تو ایسا نہیں صرف آپ کا عقیدہ ہے، خود اہل سنت میں جو محقق گزرے ہیں انہوں نے بھی ان کی آل پر اور ان کی فکر پر لعنت کی ہے. اب سوائق محرقہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے. ایک شبہ بھی یہاں پہ حل کرتا ہوا چلوں کہ جب اس نے خط لکھا جناب محمد ابن ابی بکر کو، جن کو پالا تھا مولا علی نے، اس کو خط لکھا اور پتا بھی اس کو مروایا بھی بیچارے کو شام میں. کس نے مروایا وہ سب کو پتا ہے. اس کو خط لکھا کہ تم میری طرف کیوں نہیں آتے، تو اس نے جواباً لکھا، اور اس کا خط آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے کیا تھے. اور ایسا ہے میں یہاں پڑھوں گا نہیں، پھر کہیں گے کہ مولانا نے غلط چیزیں پڑھ دی. تو انہوں نے محمد بن ابی بکر کو جواب دیا. جواب میں لکھا وَفَقَانَ أَبُوكَ أَوْ فَارُوقُهُ أَوَّلُ مَنْ ابْتَزَلَ. اے محمد بن ابی بکر تم مجھے کہتے ہو کہ میں علی سے لڑ رہا ہوں، سب سے پہلے جو بندہ لڑا وہ تیرا باپ تھا. خود معاویہ بن ابی سفیان نے محمد بن ابی بکر خط لکھا. محمد بن ابی بکر ہیں کس کے بیٹے؟ جناب اسما کے. بی بی اسما پہلے بیوی تھیں جناب جعفر کی. پہلے بھی ان کے پاس رشتہ گیا تھا جناب ابی بکر کا، لیکن بی بی نے جواب دے دیا. جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ مجھے کیوں جواب دے رہی ہیں اسما، تو جناب اسما نے کہا اس کا اخلاق مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ تند اخلاق والا ہے، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گی. جناب جعفر کے جانے کے بعد ان کی شادی ہوئی جناب ابی بکر سے، جن سے ان کو 2 بچے ہیں، ایک ام کلثوم ایک محمد. اب ابی بکر کے جانے کے بعد ان سے شادی کی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے. ان کے دونوں بچوں کو کس نے پالا؟ مولا علی نے پالا. باپ کی وجہ سے نہیں، ماں کی وجہ سے پالا. کس کی تربیت میں بڑے ہوئے؟ علی کی. اور ہر جنگ میں دیکھ رہے ہیں مولا علی کا ساتھ دیتے ہوئے، یہاں تک کہ علی پر، یعنی اگر مخالف ہی کیوں نہ ہو لیکن تربیت علی کی ہو. مولا علی نے جیسے ان کو پالا. اب مسئلہ ہوا عقد ام کلثوم کا، تو یہاں شیعہ بڑے ادھر ادھر جاتے ہیں، نہیں وہ جن تھی فلاں تھی، مختلف چیزیں لاتے ہیں.
لیکن جب تحقیق کی گئی وہ ام کلثوم وہ تھیں جو جناب محمد ابن ابی بکر کی بہن تھی، جن سے جناب عمر نے رشتہ مانگا، اور وہ بھی ایک سیاسی پس منظر ہے، بڑا پریشرائز منظر تھا، اس میں مولا علی نے شادی کر. وہ ام کلثوم وہ نہیں تھی جو مولا علی کی، لیکن عرب میں رسم تھی جس کو پالا جاتا تھا وہ ربیبہ اس کو کہتے تھے، وہ بیٹی مانی جاتی تھی. تو عام مؤرخوں نے تصور یہ لیا یہ کس کی بیٹی ہیں؟ مولا علی کی ہیں. لیکن جب تاریخ میں آپ دقیق ہو کر ریسرچ کریں گے تو یہ مولا علی کی بیٹی نہیں تھی، محمد بن ابی بکر کی بہن تھی اور جناب ابا بکر کی بیٹی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا اہل سنت کے حسن بصری بہت مشہور عالم دین ہیں، وہ بھی امیر شام کے بارے میں لکھتے ہیں. کیونکہ ہم ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک ایک فرد کو معصوم نے ڈسکس کیا ہے. اگر معصوم اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کی پاسٹ کو، اس کی ہسٹری کو پڑھنا ہوگا کہ معصوم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. حسن بصری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امیر شام نے 4 سے 5 کام ایسے کیے کہ امت کے کسی خلیفے نے نہیں کیے. کہ پہلا کام یہ کیا، سفیہان امت کے بدترین لوگوں کو اس نے حکومت دی، کہ امت کے بدترین اشخاص تھے ان کو حکومت دی اور ان کا حاکم بنایا. دوسرا انہوں نے بدترین کام یہ کیا، انہوں نے اپنے بعد یزید جیسے پلید انسان کو اپنا جانشین بنایا. تیسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے زیاد کے بارے میں میرا کلپ ہے، زیاد کو کہا کہ تو میرا بھائی ہے. کہ میں نے زیاد کے بارے میں مشہور کلپ ہو چکا ہے کہ زیاد کو اپنے لشکر، زیاد پہلے تھا مولا علی کا جانشین یا سمجھیں سفیر فارس میں. یہ زیاد کو خط لکھتا تھا کہ زیاد میرے پاس آؤ. میرے زیاد کا جواب ہے کہ تم مجھے اسے چھوڑنے کا کہتے ہو جس کے بارے میں رسول نے اتنی فضائل بیان کیا ہے. وہ فضائل علی کو بیان کرتا ہے. لیکن زیاد کو سب سے زیادہ جو تکلیف تھی، ہر انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے. زیاد کی کمزوری یہ تھی کہ لوگ زیاد کو کہتے تھے زیاد ابن ابی. اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ زیاد کا باپ کون ہے. اس کو ہمیشہ یہ تکلیف ہوتی تھی کہ یہاں پر جب زیارت عاشورہ میں مولا بھی اس کا تعارف کرواتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں وابن مرجان، کہ مولا پھر بھی باپ کا نام نہیں لے رہے. یہ دقیق مسائل ہے کہ اہل بیت زیارت عاشورہ میں اگر کسی کا تعارف اور اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو اسے فرماتے اے مرجانہ کے بیٹے. سیدہ زینب بھی جب دربار میں جاتی ہیں تو یہی کہتی ہیں. فرمایا جب بی بی نے یہ جملہ کہتے سے بڑا غصہ آیا تھا، یہ اپنی توہین سمجھتا تھا کہ میرے پاس باپ نہیں ہے یا میرا تعارف میرے باپ سے نہیں ہوتا، میری ماں کے نام سے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی کمزوری امیر شام کو پتا چل گئی تو اس نے خط لکھا کہ زیاد تیرے لیے خوشخبری ہے. کہا کیسی خوشخبری؟ کہ تیرے باپ کا پتا چل گیا. جس کی کمزوری تھی کہ تیرے باپ کا پتا چل گیا. کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تو میرا بھائی ہے، آج کے بعد تجھے کہا جائے گا زیاد ابن ابی سفیان. اب ایک عام سے حاکم تھا، اسے پتا چلے کہ میرا باپ وہ ہے، پاور آئے گا، میرے پاس کتنی طاقت آئے گی. یعنی راتوں رات تمہیں زیاد کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، اس کا تعارف ہی بدل گیا. تو اس نے فوراً کچھ عرصے کے بعد مولا علی کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑا اور اس کے بعد کہاں چلا گیا؟ وہاں پہ چلا گیا. تو یہ بھی ایک اخلاقی پوائنٹ ہے کہ شیطان پہلے تیرے ویک پوائنٹ کو تلاش کرتا ہے، تیری کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے، پھر اسی کمزوری کو فائدہ لیتے ہوئے تجھے اپنے لشکر میں شامل کرتا ہے. مولا علی کے مولا امام حسن کے لشکر میں بہت سارے اصحاب تھے، لیکن جب جیسے امیر شام کو پتا چلا یہ پیسہ امام کے لشکر کا سپہ سالار بک چکا، 1000 سونے اور درہم کی لالچ میں. ایسے نہیں کہ مولا علی مسجد میں جاتے ہیں پوری رات روتے ہیں. علی کیوں رو رہے ہو؟ کہ علی کی کمر ٹوٹ گئی جب سے مالک اشتر گیا ہے. ایسے اصحاب جو امام کے وفادار ہیں، وہاں فرماتے ہیں میرے 10 لے لو، اس کا 1 مجھے دے دو. وہ کیسے بھی ہیں ان میں وفاداری ہے، لیکن مولا فرماتے تھے میرے لشکر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں وفاداری نہیں ہے. تو خود اپنی کتاب میں لکھتا حسن بصری فرماتے ویل لبنی امیہ، رسول خدا فرماتے تھے ویل ہو وائے ہو کہ سارے انقلاب کو تباہ ہو برباد کر دیا. کہ انہوں نے پہلے جتنے حکما گزرے تھے وہ احکام کا دین کا خیال رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام میں بادشاہت کو لایا، شراب کو، فسق و فجور کو، نماز کا احترام انہوں نے ختم کر دیا، دین کا مذاق انہوں نے شران کر دیا. اب مسلمانوں کی حکومت میں اگر کوئی جاتا تھا اسے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا، اسے یہی لگتا تھا جیسے روم کے حکمران ہیں ایسے مسلمانوں کے حکمران ہیں. تو انہوں نے اسلام کا حلیہ اور اسلام کا چہرہ مس کر دیا، اور یہ وہی خواب تھا جو رسول
خدا نے دیکھا تھا اور جس خواب کی وجہ سے رسول خدا کے چہرے کی مسکراہٹ ہٹ گئی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جلدی جلدی سے رہی بات ابو سفیان کی کہ ابو سفیان نے مختلف جنگوں میں رسول کے مقابلے میں آئے اور ایک جنگ ہے اس میں خط لکھا رسول کو احلف باللہ تھے کہ میں لات عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ اے محمد میں تجھے تباہ و برباد کر دوں گا. اور رسول خدا نے اسے جواب دیا تھا کہ ایک وہ دن بہت قریب ہے کہ میں اسی لات کو اسی عزات کو نکال کے پھینک دوں گا. اور رسول نے اسے کہا تھا اے احمق تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ یہ دین دین الہی ہے اور میرے پیچھے میرا رب العالمین کھڑا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس پہ زیادہ تاریخ ہے لیکن حساس موضوع ہے، اس پہ میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا. رہی بات یزید کی کہ یزید کا بھی نام لے کے زیارت عاشورہ میں لعنت کی گئی ہے. یزید کی تاریخ بڑی ہے. یزید کی ماں کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اس کی ماں کے لیے مختلف نام تاریخ میں آئے ہیں لیکن جو مشہور نام ہے کہ اس کی ماں کا نام تھا میسونہ. میسونہ ایک عورت تھی جس سے شادی کی معاویہ نے اور یہ شامات کی رہنے والی تھی یعنی روم کے قریب اور وہاں اکثر جو لوگ رہتے تھے یا مسیحی تھے یا یہودی تھے. میسونہ کا جو باپ تھا وہ مسیحی تھا اور میسونہ کی جو ماں تھی وہ یہودی تھی. اب غور سے سنیے گا کہ کربلا کا واقعہ ایسے ہی رونما نہیں ہوا، اس کے پیچھے بڑی ایک سازش. جب یزید اس کے پیٹ میں ہوا تو معاویہ نے اسے طلاق دے دی. اب یہ چلی گئی شامات میں، وہیں یزید پیدا ہوا اور وہیں یزید بڑا ہوا. یعنی یزید جس ماحول میں بڑا ہو رہا تھا وہ ماحول یہودیوں کا ماحول تھا، مسلمانوں کا ماحول. جس ماحول میں شراب پینا عام تھی، جس ماحول میں شکار بندر رکھنا کتے رکھنا عام تھا، کیونکہ پوری جس سوسائٹی میں یزید بڑا ہو رہا ہے وہ سوسائٹی کون سی تھی؟ وہ سوسائٹی یہودی سوسائٹی تھی. اب یزید جب بڑا ہوا تو اس کا ایک مشاور تھا، ایڈوائزر تھا جس کا نام تاریخ لیتی ہے، اس کا نام تھا سرجان. سرجان ایک چھپا ہوا مسلمان تھا، اصل میں یہودی تھا. یہودیوں کی کتاب میں آج بھی موجود ہے کہ ایک زمین ہے بنام ہم کربلا کہتے ہیں، وہاں پہ ایک اور نام ہے جہاں پہ رسول کے نواسے کو گردن کے پیچھے سے ذبح کیا جائے گا. یہ کتاب یہودیوں کی کتاب میں یہ نشانیاں امام حسین کی شہادت کا واقعہ نقل ہے کہ ایک نبی کا نواسا، نبی کون ہے یہ نہیں بتا، ایک نبی کا نواسا ہوگا جس کے سر کو پشت گردن سے ذبح کیا جائے گا اور اس رسول کی اہل حرم کو حرامیوں کے مجمع میں لے جایا جائے گا. یہ لفظ ہیں اس کتاب کے. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اگر نسل محمد اور دین محمد چلے گا تو وہ کسی حسین سے چلے گا. اور وہاں پر بھی نشانیاں موجود تھیں کہ اگر حسین کسی سے چلے گی تو وہ علی سے چلے گی. کس سے چلے گی؟ علی سے. تو یہ ڈائریکٹ خط و کتابت کرتا تھا ابن زیاد کے ساتھ کہ جب امام سجاد کو ابن زیاد کی محفل میں لایا گیا تو اس نے فوراً پوچھا ابن سعد سے کہ یہ بتا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا میں نے تجھے خط نہیں بھیجا تھا کربلا میں جو بھی علی ہو اسے مار دینا ہے. اسپیسیفک نام لکھا تھا کہ کربلا میں جس بھی بچے کا نام بھی علی ہو اسے مار دو. ایسے نہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا جا رہا ہے اور ممبر سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لشکر میں انقلاب آ جائے. اور مجمع علی اکبر پہ نہیں رویا، وہ علی اصغر پہ کہ وہ قسی القلب لوگ تھے، وہ تو مارنے آئے تھے امام حسین کو. خصوصی آرڈر تھا کہ حسین کا ہر وہ بچہ جس کا نام علی ہے اسے مار دو، کیونکہ نسل امامت کس سے چلے گی؟ علی سے چلے گی. اس کی نسل کو تباہ و برباد کر دو. خدا نے اعجاز الوہیت سے امام سجاد کی ایسی حالت بنا دی تھی کہ دشمن یہ سمجھتا تھا یہ 2 دن 4 دن سفر میں چلے گا اور مر جائے گا. ابن زیاد بھی یہ سمجھتا تھا. اتنے مولا بیمار کی حالت میں تھے، مولا چلنے کی قابلیت نہیں رکھتے تھے. اس تکلیف میں امام کو رکھا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ خطبہ جو دربار ابن زیاد میں دیتی ہیں، فرماتے اس خطبے میں سیدہ کے اتنا اثر تھا کہ اس ملعون کے دل میں تھوڑا رحم پیدا ہو گیا اور اس نے امام سجاد کو نہیں مارا. کہا تو حرم رسول کو نامحرموں کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہے؟ ہمارا ایک مرد بچا ہے تو اس کی حالت کو دیکھ رہا ہے. پھر بی بی نے اپنی گردن امام سجاد کے گلے پہ رکھ لی. کہا اگر اس کا گلا کاٹنا ہے تو پہلے زینب کے گلے کو کاٹنا پڑے گا. وہ مجبور ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ معاملہ یزید کے دربار میں لے جائیں گے جو یزید کا حکم ہوگا. اور جیسے امام حسین شہید ہوتے ہیں، کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، یہ سرجان جو یزید کا مشاور یزید کو چھوڑ کے بیت المقدس چلا جاتا ہے. اس کے بعد یہ مسلمانوں کے پاس آتا نہیں ہے.
تو اسلام میں ایک بہت بڑی سازشیں ہوئی، اور یہی یزید جب منبر پہ جاتا ہے، وہابی علماء یہ کہیں کہ یزید کا قصور نہیں تھا، قتل تو ابن زیاد نے کیا، اور ایک مولوی کا انٹرویو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں یزید کا قتل قصور نہیں تھا، ابن زیاد نے مارا، شمر نے مارا، یزید تو شام میں بیٹھا تھا۔ تو فون کرنے والے نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم کربلا کے واقعے کو بھلا بھی دیں تو یہ بتاؤ جو واقعہ ہررا ہوا تھا، یزید نے جو 300 خواتین کے ساتھ مدینے کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، 300 عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ڈھایا گیا، اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں کرو، فوراً اس کی فون کاٹ دے رہے تھے۔ تو یزید کو اگر کربلا کے واقعے سے بھی نکالو گے، اس ملعون کو واقع ہررا سے تم بچا نہیں سکتے۔ اتنی عزتوں کو، شہر مدینہ کو، رسول کے شہر کو اس نے پامال کیا، کہیں سے بھی نہیں بچا سکتے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے مسعودی لکھتا ہے کہ جیسے امام حسین کا سر لایا گیا، یہ ملعون اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، پرورش ہوئی تھی یہودی ماحول میں، اور یہ شعر پڑھتا ہے وَإِنْ حَرْمَتْ عَلَى دِينِ محمد، ابن زیاد کو کہتا ہے یہ میرا مشاور ہے، یہ میرا ستون ہے، یہ میری حکومت کو چلانے والا ہے، ابن زیاد ہے تو یزید ہے۔ ابن زیاد کو سامنے شراب کی جام رکھتا ہے، کہتا ہے ابن زیاد شراب کی جام پی، اور پینے ہڈیوں کو شراب کے جام سے تراوت میں رکھ، اور اس وقت امام حسین کا سر سامنے لاتا ہے، اور یہ ملعون چھڑی اٹھاتا ہے اور امام حسین کے ہونٹوں پہ مارتا ہے۔ وہاں پہ ایک رسول کا بوڑھا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یزید میں شاہد اور گواہ ہوں، یہ وہی ہونٹ ہیں جن پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے، آج تو ان ہونٹوں پہ چھڑی مارا۔ ابن جوزی امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ خود لعنت بھیجتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اہل سنت کے بہت سارے علماء یزید پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتے، کہ کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے اگر یزید تک لعنت جائے گی تو پوچھے گا بندہ کہ یزید کو رکھا کس نے تھا۔ خود ابن جوزی اور امام احمد لکھتے ہیں کہ اگر یزید تک لعنت جائے گی تو ہم سے پوچھا جائے گا یزید کو رکھا کس نے تھا، پھر جب اس پہ لعنت جائے گی پھر پوچھا جائے گا اس کو کس نے رکھا تھا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ عدالت صحابہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے بڑا نظریہ اہل سنت کا عدالت صحابہ کا ہے۔ اگر تو یزید پہ لعنت بھیجے گا، اسی لیے یہ چپ ہے، ان کے منہ پہ تالا لگ جاتا ہے کہ نہیں خاموشی اختیار کرو، اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یزید پہ لعنت ہوئی، لاجیکل بات ہے، اس جیسے خبیث اور بدبخت کو رکھا کس نے تھا؟ پھر بات جائے گی اوپر تک جائے گی تو وہ اوپر والا تو صحابی ہے، پھر عدالت صحابہ کا نظریہ خراب ہو جائے گا، پھر یہ پورا سسٹم جو بنایا ہوا ہے سسٹم خراب ہو جائے گا، اور جب سسٹم بگڑے گا تو سارے علی کے سسٹم میں آٹومیٹیکلی داخل ہو جائیں گے۔ دو چیزیں آپ کا ہتھیار ہیں، ایک مشاجرات صحابہ، دوسرا عدالت صحابہ۔ ان دونوں عقیدوں کو آپ قرآن سے ثابت کر کے دکھائیے۔ شیعہ وہ آیتیں یاد کر لیں جو عقلوں کو جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں، اور آپ کے پاس اتنی دلیلیں ہیں، اتنے اہل بیت کے فرامین ہیں، آپ بڑی آسانی سے لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اگر کسی نے اہل بیت سے دشمنی کی تو مولا علی کے خطبہ ہے، انشاءاللہ اس پہ میں کل گفتگو کروں گا، جو امام نے امیر شام کو لکھا ہے کہ مولا ان کو ان کی حقیقتیں بتاتے تھے کہ انسان اگر تو نیک ہوگا تیرا بچہ بھی نیک بنے گا، اگر تیرے اندر برائیاں ہوں گی تو اس بچے کے اندر بھی برائیاں ہوں گی۔ لیکن تاریخ میں کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی عادتوں سے ہٹ کر اپنے وجود کو نیک بنایا، جن میں ایک بچہ ہے جس کا نام قاسم ہے، کچھ تاریخ میں احمد لکھتے ہیں، نام مختلف ہیں، لیکن یہ بیٹا ہے ہارون کا۔ کس کا بیٹا ہے؟ قاتل امام کا بیٹا ہے، لیکن جب تربیت یا ماں یا استاد یا معاشرہ کوئی ایسی تربیت مل جاتی ہے کہ انسان اس نظام ظلم سے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کبھی کبھی مومنوں کو جو ایمان لاتے ہیں ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی محفلوں میں لاتا ہے۔ ہارون کے وزیر نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تجھے بدنام کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، امیروں کی محفلوں میں نہیں آتا، سیاستدانوں کی محفلوں میں نہیں آتا، روڈوں پہ ادھر ادھر جو غریب جھوپڑیوں میں بیٹھے ہیں یہ پورا دن غریبوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ کہ ہارون تیرے دو بیٹے تو امیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بیٹا تیری بڑی بے عزتی کروا رہا ہے۔ ہارون نے بیٹے کو بلایا، کہا کہ کیوں تو غریبوں میں بیٹھتا ہے؟ کہ کیا ہوتا ہے غریبوں میں بیٹھنے سے؟ کہ میں بادشاہ ہوں، میری عزت جاتی ہے،
تو کہتا ہے بابا اگر غریبوں میں بیٹھنے سے تیری عزت جا رہی ہے، تو نے آل رسول میں سے ایک امام کو قتل کر کے تو نے آخرت میں مجھے بے عزت کر دیا ہے. کیا ایسا تیرا باپ ہے جس نے آل رسول کو شہید کیا ہے؟ کہ تجھے دنیا کی عزت کی پڑی ہوئی ہے، مجھے آخرت کی عزت کو بچانے کی پڑی ہوئی ہے. تو ہارون نے کہا مجھے پتا ہے تم کیوں ناراض ہو. کیوں ناراض ہو؟ کہا کیونکہ میں نے دونوں بیٹوں کو حکومتیں دی ہیں، تجھے کچھ بھی نہیں دیا، تو بدلہ لے رہا ہے باپ سے. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اس نے وزیر کو کہا کہ اس کو بصرے کا حاکم بناتے. بصرہ اس زمانے کا بہت بڑا علاقہ تھا، ایران افغانستان تک اس کا احاطہ تھا، کہ اس کو بصرے کا حاکم بناتے. یہ سن لیا اس نے، باہر گیا. اب سمجھ گیا باپ کے اس چنگل سے میں بچ نہیں سکتا، بالآخری حاکم بنائے گا. اس نے رات ہی رات میں اپنے چند کپڑے اٹھائے اور دربار سے نکل کے بھاگ گیا. بہت اس کو ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملا. یہ گیا کوفے میں. کوفے میں مزدوروں کی بازار میں گیا. کوفے میں ایک مشہور مولا علی کا شیعہ تھا جو شیعیوں کا لیڈر تھا. وہ کہتا ہے میرا گھر خراب ہوا، میں گھر کی دیواروں کو بنانے کے لیے ایک مزدور کو ڈھونڈنے گیا. تو کوفے کی بازار میں آیا تو مجھے ایک جوان نظر آیا جس کا چہرہ بہت نورانی تھا، ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے. یہی قاسم تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ چلو گے گھر بنانے کو؟ اس نے کہا کتنے لوگے؟ اس نے کہا 3 درہم لوں گا. کہا ٹھیک ہے چلو. اس نے میں تمہیں لے جاتا ہوں، اگر تمہارا کام اچھا ہوا تو کل بھی تمہیں لینے آؤں گا. اس نے کہا اب چلیے تو صحیح. کہ اس کو گھر لے گیا اور اس نے میرے گھر کا جب کام کرنا شروع کیا تو وہ کام جو 3 مزدور 3 دن میں کرتے تھے اس نے 1 دن میں کر دیا. اتنے خلوص سے اس نے کام کیا. تو مولا کا صحابی کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ 3 درہم کی ڈیل ہوئی تھی، میں تجھے 5 دوں گا کیونکہ تو نے کام 2 مزدوروں کا کیا. اس نے کہا نہیں، 3 کہے تھے 3 ہی لوں گا. کہ اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں، تم نے محنت بڑی کی ہے. کہ نہیں، 3 کی ڈیل ہوئی تھی، میں 3 ہی تجھ سے لوں گا. کہ ٹھیک ہے کام کر، کل پھر آنا. کہ معذرت کے ساتھ میں کل نہیں آ سکتا. کہ کیوں؟ کہ میرے 1 ہفتے کے لیے 3 درہم کافی ہیں. میں کام اتنا ہی کرتا ہوں جتنی میری ضرورتیں پوری ہو جائیں. کہ پھر کیا کرتے ہو؟ کہ باقی ہفتہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں. باقی ہفتہ میرے اپنے کام ہیں، ذکر خدا ہے، اللہ کی عبادت ہے. کہ پیسے زیادہ دوں گا. کہ نہیں، اگر پھر کام چاہیے تو اگلے ہفتے فلاں دن پہ آ جانا، میں پھر کام کے لیے آ جاؤں گا. یہ کہتا ہے میں نے پورا ہفتہ کام بند کروایا کہ ایسا نیک جوان، اس کو پھر کام پہ لاؤں. پھر اگلے ہفتے اس کو لے کر، جیسے میں اس کو لے کر آتا تھا، اس کے کام کو، اس کی عبادت کو دیکھتا تھا، میرے دل میں اللہ نے اس کی محبت کو ڈال دیا. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کوفے کا ایک خرابہ ہے، ایڈریس کسی کو بتانا نہیں، میں وہاں رہتا ہوں. اگر آنا ہے کبھی کبھی آنا، لیکن زیادہ میرا ٹائم ضائع نہیں کرنا کیونکہ مجھے عبادت میں خلل پسند نہیں ہے. کہتا میں روز جاتا تھا اس کو دیکھنے. ایک دن گیا اور دیکھا یہ اپنے مصلے پہ سو رہا ہے. میں گیا کوئی مسئلہ ہے، دیکھا بدن گرم ہے اور گویا یہ بہت بیمار ہے. اس نے کہا دیکھو میں آج رات تک مر جاؤں گا، میرے غسل و کفن کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے غسل و کفن کا بندوبست میرا مولا خود کرے گا. یہ پریشان ہوا، ہو کون؟ کہا کہ میں علی کا ماننے والا ہوں. کہا میں بھی تو مولا علی کا ماننے والا ہوں. کہا گھبرانا نہیں، آج رات میرا مولا آئے گا، میرا کفن بھی لے کر آئے گا، میرے غسل و کفن کا بندوبست بھی وہ کرے گا. بس تیرے ساتھ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، میرا ایک کام کر دے مرنے سے پہلے. کہ کون سا کام ہے؟ اس نے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری. کہ یہ انگوٹھی میں تجھے بتا دوں میں کون ہوں، میں ہوں ہارون کا بیٹا. جیسے سنا وقت کے بادشاہ کا بیٹا اور میں نے اسے گھر کی دیواریں بنائی ہیں. یہ بندہ تو پریشان ہو گیا. کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، بس تو یہ انگوٹھی لے لے اور یہ انگوٹھی لے جا کر میرے باپ کو دینا اور کہنا کہ میں نے دنیا میں سے تم سے 1 روپیہ اور 1 پائی بھی نہیں لی، اور خدا گواہ رہے کہ وہ انگوٹھی جو یتیموں اور غریبوں کے مال سے بنی ہے آج وہ بھی تجھے اتار کے دے رہا ہوں. مجھے تو وہ دولت ابدی ملی ہے جو علی کی محبت سے ملتی ہے. کہ واقعاً اس کا انتقال ہوا اور وقت کے امام نے آ کر اس کا جنازہ پڑھایا کہ خصوصی لوگ اس کے جنازے میں شامل تھے. تو میرے عزیز، اگر آئیڈیالوجی اور فکر اہل بیت والی ہے تو امام فرماتے ہیں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سلمان مدائن میں بھی دنیا سے جاتا ہے تو علی وہاں بھی جا کر سلمان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. تو نیک من جا من یمت یرنی، جس کے دل میں حقیقی محبت علی ہے، جب وہ مرتا ہے علی کی زیارت کر کے دنیا سے جاتا ہے. تو دعا کریں خدا وہ مقام ہم سب کو عطا کرے.
اور وہ مقام تب ہوتا ہے تو جتنا ہمیں یاد کرے گا اتنا ہم تجھے یاد کریں گے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے قریب آقا حسین کو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. میرا سلام ہو علی اصغر کی ننھی سی گردن پہ. میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گود پہ. میرا سلام ہو اس بیل پہ جو 70 قدم نگاہوں کو آسماں کی طرف بلند کیا رو کر کا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائے. وہ اما زہرا نے چکیاں پیس کے بالا تھا. امام زمانہ فرماتے جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مصائب ہو میں وہاں ضرور آتا ہوں. آئیے امام زمانہ کو آج کی مجلس میں دعوت دے. کئی ایسی مومنائیں تھیں جنہوں نے زینب کو بازار میں دیکھا. آپ سن کے برداشت نہیں کرتے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. ملتا ایک چھوٹی سی بچی تھی اسے حسین نے پالا تھا. ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے. جب جوان ہوئی شادی شام میں ہو گئی. ہر سال مدینے آتی تھی کہتی تھی مولا کب میرے گھر آؤ گے. مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب. حسین نے مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے. مولا ہر سال پوچھتا ہے کب آئے گا تیرا مولا. میں بڑی دعوت میں بڑے سفرے لگاؤں گا. امام کو بڑا پیارا فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان
سکو گے. ایک مرتبہ کہتی ہے مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا. ارے حالات بدل جائیں گے لیکن شیریں میری ایک وصیت یاد رکھنا. جی مولا. وہ شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں, قیدیوں کا خیال رکھنا. کہتی حسین کی وصیت میں نے یاد کر دی. ہر روز اپنے شوہر کو کہتی تھی جب بازار میں کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے آنا. عزیزو حالات بدل گئے. زینب کا قافلہ لٹ گیا. ایک مرتبہ یہ قافلہ بازار میں آیا. شیریں کا شوہر روتا ہوا گھر آیا. شیریں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا شیریں تیری وصیت تھی جب بھی کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے آنا. ارے میری زندگی گزر گئے کبھی میں نے 4 سالہ قید نہیں دیکھے. وہ بڑی عجیب قیدی ہے جس کے کان بھی زخمی ہے اور جس کے رخساروں پہ لیل نشاں ہے. اگر کہو میں ان قیدیوں کو گھر لے کر جلدی کرو قیدی بیویوں کو لے کر. یا قیدی بیویاں شیریں کے گھر میں آئی. مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے سکھایا. اس کے سر پہ چادر ہے لیکن علی کی بیٹی کا سر. جیسے بیویاں گھر آئی شیریں نے جلدی جلدی سے پانی دیا. کہ قیدی بیویوں گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ تیرا اپنا گھر ہے. میرے مولا کی وصیت ہے قیدیوں کا خیال رکھنا. ابھی تک میں نے تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے. قیدی بیویوں جو کھانا چاہو میں تیرے لیے بناؤں. ایک مرتبہ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کھانا نہیں چاہیے. اے مومنہ ہم بڑے مظلوم ہیں. وہ ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاش نکلی ہے. اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے, تیرے گھر میں اپنے مقتولوں پہ رو لے. شیریں نے کہا قیدی بیویو جتنا رونا ہے رو لو, میں تجھے نہیں روکوں گی. ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی, بڑا درد بھرا بیان کیا, رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا, اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا. شیریں سے رہا نہیں گیا. قیدی بی بی چپ ہو جا, اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے. اللہ اکبر پہ میری جان قربان کر دے. قیدی بیویوں نے کہا مومنہ تیرا گھر ہے, اجازت نہیں دو گے ماتم نہیں کریں گے. نہیں قیدی بیویوں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی, لیکن یہ نام لے کر دعا نہ کر, یہ حسین کے جگر کا ٹکڑا ہے. اے قیدی بی بی اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. عزیزو یا بیٹی کا نام آنا تھا. پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاس بابا, اے سغرا کے غریب بابا. جیسے سکینہ کا نام سننا تھا شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا, یہ تو میرے مولا کی بیٹیوں کے نام.
قائدی بیویاں بیٹھ گئے، شیرین جو کہو ویسے ماتم کرے. قائدی بی بی اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بھائی کا نام آنا تھا. پھر سے کوئی قائدی بی بی اٹھی اور بیان کیا، اے عباس کے پیاسے بھیا، اے عباس کے غریب وطن بھیا. قائدی بی بی چپ ہو جا، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے. اللہ میرے مولا کی خیر کرے. ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھی، رو رہی تھی، بی بی زینب کے قدموں میں بیٹھ کہتی ہے، قائدی بی بی تو نے مجھے بڑا رلایا، یہ تو مدینے والوں کے نام آئے. میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن اس کا نام لے کے بیان کرو. وزادارو جیسے بہن کا نام آنا تھا، اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی. ایک مرتبہ خود زینب اٹھی اور بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا. اب شیری کو سمجھ نہیں آیا، ہاتھوں کو جوڑا، قائدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اتنا سننا تھا، زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیری نہیں پہچانا، اونا زینب بیدارے، او شیری تیرے مہمان آ گئے، او تیرے حسین نے وعدہ پورا کیا. او شیری یہ میرا حسین ہے، یہ میرا علی اکبر ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.